بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جینا پارلیمنٹ ڈائری میں آپ کے ساتھ۔ ناظرین، وفاقی بجٹ 2026-27 پر ایوان میں بحث جاری ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا تاجر برادری، صنعت کاروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ اس بجٹ کو ترقی پر مبنی اور عوام دوست بجٹ قرار دیا ہے، جس کا مقصد معاشی استحکام اور صنعتی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا، لیکن اپوزیشن مثبت اقدامات کے بجائے صرف تنقید پر کیوں مصروف ہے؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں پارلیمنٹیرین سے ان کی کیا رائے ہے۔ 2026-27 کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے ایوان میں اور اس پہ بحث جاری ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ غریب لوگوں کو، تنخواہ دار طبقے کو کتنا ریلیف ملے گا؟ دیکھیں، پاکستان ایک اکنامک پریشر یا کرائسس سے گزر تو رہا تھا، لیکن اس دفعہ کا جو بجٹ ہے اس میں تنخواہ دار طبقے کے لیے بھی بہتری آئی ہے۔ ان کے جو ٹیکسز تھے ان کو کم کیا گیا ہے، اور غریب طبقے کے لیے یہ ہے کہ ایکسٹرا ٹیکسز نہیں لگائے گئے۔ اپوزیشن اپنی تجاویز دے رہی ہے، اور چونکہ جو منی بل ہے یہ نیشنل اسمبلی میں اس کا کانسٹیٹیوشنل رول اس کا نیشنل اسمبلی کا زیادہ ہے، تو ان کی کٹ موشنز ہوں گی۔ ہماری سینٹ کی جو فائنانس کمیٹی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی، وہ اپنی ریکمنڈیشنز بنا رہی ہے۔ اس میں بھی اپوزیشن کو ہم نے دعوت دی ہے، بلکہ وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں۔ تو ہم اس میں عوام کے لیے جو بھی فیسلٹیز ہیں یا فائدے ہیں، اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کسٹمز یا ایف بی آر یا ٹیکس والے زیادتی کر سکتے ہیں یا عوام کو تکلیف ہوگی، تو وہ ان میں ہم ریلیف دلوانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ سب سے اچھی بات اس بجٹ کی یہ ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے نہیں ہے، یہ ایک سٹیبلٹی کے بعد گروتھ کی طرف ہے۔ انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں۔ اس میں اپوزیشن کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اپوزیشن کا تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ڈیموکریٹک لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی لیڈرشپ کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی جنگ میز پہ بیٹھ کے ختم ہوئی ہے نا، ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو چیزیں ریزالو ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا متوازن بجٹ ہے۔ ان حالات میں جب آپ IMF کا بھی پریشر آپ کے پاس ہے، افغانستان کے ساتھ بھی آپ جنگ کی حالت میں ہیں، اور ہندوستان کے ساتھ بھی جو ابھی آپ نے 10 مئی میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے اس کو قائم رکھنے کے لیے تیاریاں کرنی ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر خزانہ صاحب کو اور اورنگزیب صاحب کو، اور ساتھ آسن اقبال صاحب کو، جن نے محنت کر، اسحاق ڈار صاحب کو محنت کر کے یہ بجٹ تیار کی۔ یہ بڑا متوازن بجٹ ہے۔ اس میں کسانوں کے لیے مراحت ہیں، اس میں یوتھ کے لیے مراحت ہیں، اور مستقبل کے لیے بڑی چیزیں شروع کی گئی ہیں، اور جس سے پاکستان کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال کافی بہتر نہیں رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو غیر ترقیاتی اخراجات کم کر کے جتنا ریلیف آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں دیں۔ حکومت سے گزارش یہ کروں گا کہ جتنا ریلیف دے سکتے ہیں گورنمنٹ غریب لوگوں کو دے۔ گورنمنٹ نے کوشش کی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% تک اضافے کی۔ اضافہ تو میں خود، میری ذاتی رائے ہے کہ اگر انفلیشن آپ کی 11.66% ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اسی لحاظ سے تنخواہوں کو بھی بڑھانا چاہیے۔ ذرائع ایسے پیدا کر دیے جائیں جس سے کہ آپ کا ریونیو کا کلیکشن ہو، تو ڈیفینیٹلی یہ جو آج کی جنگی کشیدگی ہے، جس میں خود ہی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ جب جنگ کے بادل چھٹ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بجٹ بھی اچھی، یعنی پازیٹیو اس میں جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہو، اور آئندہ آنے والا بجٹ جو ہو تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہو۔ دیکھیں، یہ بجٹ جو ہے نا، یہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی بات تو کرتا ہے۔ ہمارے یہاں میکرو اکنامک سٹیبلٹی تو آ گئی ہے، لیکن گروتھ ابھی نہیں آئی۔ اب اگلا فیز جو ہے وہ گروتھ کا فیز ہے، اور گروتھ کے فیز سے ہوگا یہ کہ پھر عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوگی۔ ابھی تک تو ہم میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی جو باتیں کر رہے ہیں اس سے عوام تک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہو رہا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس بجٹ سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا اور عوام کو ریلیف ملے گی اور ان کی زندگیوں میں کچھ آسانی آئے گی۔ دنیا کے حالات سب کے سامنے ہیں، اب تو ہم ملک کے بھی نہیں کہتے، دنیا کے حالات سب کے سامنے ہیں، جس کے اندر سے جو ہمارے اوپر، تو پاکستان ہیڈ ٹو فیس 2 ڈیفیکلٹیز۔ ایک IMF کی جو ہم پہ شرائط ہیں، سیکنڈلی جو دنیا کی
وجہ سے جو آئل پرائسز ہیں ہر کموڈٹی پہ فرق پڑتا ہے. بٹ اگر آپ دیکھیں تو خواتین تک کو ہم نے اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جا کے ویمن فرینڈلی بجٹ رکھا ہے. ہم نے پراپرٹی کے اوپر جس طرح آپ نے کہا بہت ساری اس طرح کی خبریں سر عام تھی کہ جی شاید جو جتنا کلائمیٹ کے حوالے سے ای وی کے اوپر جتنی آپ کی الیکٹرانک وہیکلز تھی ان کے اوپر ٹیکسز کا خرچہ تھا وہ نہیں ہوا. پراپرٹی کے اوپر کیونکہ پاکستان میں بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے جو آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے تو اس کو بھی مد نظر رکھ کے پرائم منسٹر ہیز ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ کہ ایک ایسا بجٹ ہو کہ اتنے مشکل ترین وقت میں بھی عوام کو ریلیف ملے. اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ حالات میں یہ ایک مناسب اور اچھا بجٹ پیش کیا گیا ہے اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کوئی مزید اضافی ٹیکس نہیں لگائے گئے. اپوزیشن کا حق ہے وہ تنقید ہمیشہ کرتی ہے اور اب بھی کر رہی ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر تنقید تعمیری ہو تو بالکل اچھی بات ہے اور حکومت کو بھی ان کی جو تنقید ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے. جو ان کی مناسب تجویزیں ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے اور جو بے جا تنقید ہے تو پھر وہ ظاہر ہے انہوں نے اپوزیشن بھی تو کرنی ہے. ہر وقت ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ بجٹ غریبوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ ایسی کوئی بات نہیں. پورا ایجوکیشن کی پلاننگ ہے اس میں پورا جون سا ہیلتھ کی پلاننگ ہے کہ آپ ہیلتھ میں جتنا بھی ہو سکے کوئی خرچہ غریب آدمی کا نہیں ہوگا. آپ جائیں اپنا علاج کرائیں اپنی دوائیاں آپ کو ملیں گی اور آپ کا خرچہ نہیں ہوگا. عوام کے لیے ہر لحاظ سے بہتری سوچی گئی. حکومت کی بڑی کوشش ہے کہ وہ عوام کو جتنا ریلیف پرووائڈ کر سکتی کرے اور اس کی ریفلیکشن آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے انکم ٹیکس جو مختلف سلیبز میں کم کیا ہے, جو نیچے والے سلیب ہیں ان میں زیادہ کم کیا ہے. پھر ہم نے بہت ساری ڈیوٹیز جو کہ چاہتے تھے لوگ لگوانا ای وی کے اوپر اور مختلف جگہوں پہ وہ نہیں کی. سیلز ٹیکس نہیں بڑھایا. پیٹرول کی پرائس مسلسل ہم کم کر رہے ہیں. ایک ڈیولپمنٹ کے تقریباً 3,500 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں. انٹرسٹ کو ہم نیچے لے کے آ رہے ہیں, اپنا جو انٹرسٹ ریٹ بھی اور ویسے جو اوور آل ہم اپنا قرضہ لیتے تھے اس کو. یہ تمام چیزیں ایک اچھی خوشائند ہیں اور آگے جا کے مزید اچھی خبریں آئیں گی. ناظرین, آپ نے پارلیمنٹیرین کی رائے جانی. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.